شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى. الحمد لله على آلائه. الحمد لله على نعمائه. الحمد لله على ما هدانا والشكر على ما أولانا. والحمد لله بارئ الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وسيد الأنام شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومولى العالمين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقل رب يسر لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بسم الله وبالله وتوكلت على الله. قال الله تبارك وتعالى في سورة المعارج آیت نمبر 33. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فما للذین کفروا قبلک مہطعین عن الیمین وعن الشمال عزین أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل الجنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ المعارج کی ابتدائی آیات تو ایک تاریخی حوالہ رکھتی تھی کہ کسی شخص نے یا کسی گروہ نے یا گروہ کافرین نے عذاب کا مطالبہ کیا اور پھر جو ہوا تو خدا کریم نے اس پر وہ عذاب اس شخص پر وہ نازل فرما دیا. یا پھر ایک اور توجہ بھی تھی کہ سال سائل، یعنی ایک اصلاً یہ تھا کہ نہ صرف کہ عذاب کی نہیں ہے بلکہ سیلاب بھی، یعنی مکہ میں یا اس ایریا میں سیلاب آ گیا تھا. سال سائل یعنی ایک سیلاب آیا تھا جس نے تباہی مچا دی تھی. تو بہرحال وہ بہت احتمال کم ہے. زیادہ تر اہل سنت اور اہل تشیع کی جو تفاسیر ہیں اس میں سائلون یعنی سوال کرنے والے کے سوال کے حوالے سے بات کی گئی تھی. اور پھر خدا کریم نے جہنم کا ایک جس میں داخل ہونا ہے یا وہ دن جو آنا ہے جس میں قیامت ہونی ہے اور جہنم کے حالات ہونے ہیں، تو ایک منظر ابتدائی منظر ہمارے سامنے رکھا کہ یہ صورت پیش آنی ہے. آخر میں جہنمی کے بارے میں ایک بات کی خدا کریم نے آیت نمبر تقریباً 17-18 سے کہ یہ جہنم جو ہے وہ بلاتی ہے یا بلائے گی کس کو؟ جو بھی بھاگتا ہے دین سے اور جو جمع کرتا ہے مال. جب یہ بات آئی تو ساتھ ہی انسان کی وہ نیچر فطرت اس کا ذکر فرما دیا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہلو خلق کیا گیا ہے. اگر کوئی چیز اس کو تکلیف دیتی ہے تو یہ ایسے غم و اندوہ کا بہت زیادہ اظہار کرتا ہے.
اور رولا ڈال دیتا ہے، سب کو سناتا ہے، بتاتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے، اور جب کوئی اس کو اچھائی نصیب ہوتی ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے پاس محدود رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اور کسی کے پاس یہ چیز نہ پہنچے یا اور کوئی اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اس قسم کی بہت ہی تنگ نظر طبیعت ہے انسان کی۔ اس کے بعد شاید یہ سوال ذہن میں جو آتا ہے کہ اللہ اس جو تو نے ایک اس قسم کی خلقت دی ہے تو اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے کہ کوئی بندہ اس بدبخت طبیعت سے نکل سکے؟ یہ کوئی اچھی طبیعت تو نہیں ہے کہ انسان پر مصیبت آئے تو بے صبری کا اظہار کرے، چیخ و پکار کرے اور فریادیں شروع کر دے اور سب کو سنانا شروع کر دے، اور اگر کوئی اس کے پاس جہان میں اچھائیاں نصیب ہوں تو وہ ان اچھائیوں کو اپنے تک محدود رکھے، وعلیکم السلام، اور کسی اور کو نہ پہنچنے دے۔ یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے۔ تو اس سے بچنے کا بھی کوئی طریقہ ہے؟ تو خدا کریم نے آیت نمبر 22 میں یہ بات کہی تھی کہ ہاں وہ لوگ جو مسلین میں ہوں گے وہ اس بدبختی سے بچ جائیں گے، وہ یہ بدبختی نہیں کریں گے، وعلیکم السلام۔ مسلین، پھر دوبارہ یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ اے اللہ، مسلین، ہم تو کئی مسلین کو دیکھتے ہیں کہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن یہ عادات ان میں ابھی بھی ہے، بدبختی ان میں موجود ہے۔ تو آپ جن مسلین کی بات کر رہے ہیں وہ کون سے مسلین ہیں، کس قسم کا نماز گزار؟ تو اس کے لیے 8 صفات خدا کریم نے بیان فرما رہی ہیں، 8 صفات کہ یہ صفات اگر پائی جاتی ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ بندہ مصلی ہے، یعنی نماز گزار ہے، نماز پڑھنے والا ہے۔ ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ نمازیں پوری پڑھتا ہو، وعلیکم السلام، پوری نمازیں پڑھتا ہو۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، ٹائم لگ گیا تو پڑھ لی، نہ لگا تو چلیں۔ ایسے افراد ماشاءاللہ ہمارے آس پاس میں ماشاءاللہ کافی ہیں کہ اگر کوئی اور کام نہیں ہے تو چلے نماز پڑھ آتے ہیں جی، اگر کوئی کام ہے تو پھر نماز کو رہنے دیتے ہیں۔ دوسری صفت یہ کی کہ جن کے اموال میں حق کے معلوم ہے، یعنی ایک انہوں نے فکس رکھا ہوا ہے کہ ہم نے تنخواہ جو لینی ہے اس میں سے اتنے پیسے یا جو بھی ان کو نصیب ہونا ہے، جس طرح بھی یا جتنا کمانا ہے، انہوں نے اس میں سے 1% مثال کے طور پر، آدھا فیصد صحیح، 1%، آدھا فیصد یا اس سے کم فکس کر کے رکھا ہوگا کہ یہ مال میں نے علیحدہ کر کے یہ دینا ہے، یہ میرا نہیں ہے۔ حق معلوم للسائل والمحروم، جو دینا ہے سائل کو اور دوسرا اس کو جو محروم ہو۔ بس محروم علیحدہ ہوتا ہے، سائل علیحدہ ہوتا ہے، جو مانگتا ہے۔ اب سائل کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ آیا یہی سائل بھی سائل شمار ہوتے ہیں، یہ جو ہر جگہ آپ کو مل جاتے ہیں، یہ سائل مراد ہے یا سائل سے مراد جیسے احادیث میں اور روایات میں ہے کہ سائل یعنی وہ بندہ جو اپنی عزت اور احترام کو آپ کے سامنے بچھا دیتا ہے۔ تب خدا کریم نے کہا کہ وہ بندہ جو محترم ہے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ سائل کو دینے کی وجہ پوچھی گئی ہے کہ سائل کو اے اللہ، ممکن ہے کہ سائل کیسا ہے، آپ نے سائل کا ہی کہہ دیا کہ جو بھی مانگے آپ اس کو دیں۔ تو روایات میں اس کی وضاحت یہ ہوئی ہے کہ چونکہ وہ اپنی عزت اور احترام اور وہ اپنی عظمت کو آپ کے سامنے بچھا دیتا ہے کہ جب کوئی مانگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ سے کمتر ہوں، میں آپ کا دستگیر ہوں، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، میں آپ سے مانگ رہا ہوں، آنکھیں نیچی کر لیتا ہے۔ تو یہ اپنا سب کچھ وہ آپ کے سامنے بچھا دیتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کو دینا چاہیے کہ اس نے آپ کو بڑا مانا ہے، اس نے آپ کے سامنے ہاتھ
پھیلایا ہے. ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے کوئی کام چیز نہیں ہے. لوگ مر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نے مانگنا نہیں ہے اس سے کسی سے. تو عزت کا احترام کا اپنے کا ہم لوگ بہت دھیان کرتے ہیں. تو اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو پھر خدا کریم کہتا ہے کہ اس کو خالی نہ ہو. ہاں، جو یہ لوگ جن کا کوئی احترام ہی نہیں ہے، جن کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جن کی کوئی شخصیت ہی نہیں ہے، ان کے سوال کی اہمیت نہیں ہے، ان کے فقر کی، ان کی محرومیت کی اہمیت ہے. اگر وہ دوسرا عنصر ان میں پایا جاتا ہے تو پھر آپ ان کو دیں. بس یہ جو سائل کو محروم کے ساتھ رکھا گیا ہے، تو بس سائل کی محرومیت نہیں دیکھنی ہے، سائل کی شخصیت دیکھنی ہے. اگر وہ شخصیت والا ہے، احترام والا ہے، اس کے سوال سے وہ اپنی شخصیت کو آپ کے سامنے گرا رہا ہے اور سوال کر رہا ہے، تو پھر اس کو خالی نہیں واپس کرنا چاہیے. لیکن یہ جو آپ کو ہر جگہ چھوٹے بڑے پتہ نہیں کس صورت میں مل جاتے ہیں، ان کو محروم والے طبقے میں آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر یہ محروم ہیں، محروم والا عنوان ان پہ آتا ہے تو پھر ان کو دینا چاہیے. اگر محروم والا عنوان نہیں بنتا تو پھر نہیں. یہ سائل والی کیٹیگری میں شمار نہیں ہوتے. یہ بہت باریک بات ہے، جو دوست سمجھتے ہیں یہ سمجھیں اور بعد میں سمجھائیں بھی جن کو سمجھانا ہو، کہ سائل اس کو شمار کریں گے جو اپنا مقام اور منزلت اور عظمت اور اپنی عزت و احترام آپ کے سامنے بچھا دیتا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کی یہ منزلت، عزت، احترام ہوگی. تو اگر کوئی پہلے ہی کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے، کسی حساب کتاب میں ہی وہ نہیں ہے، معاشرے میں اس نے اپنا مقام بنایا ہی ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، وہ تو ایسے ہی شمار ہوتا ہے، تو اس کو محروم والی کیٹیگری میں دیکھنا چاہیے. اگر وہ محروم ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے، نہیں ہے تو نہیں. یہ نقطہ پچھلے دنوں نے ہی سمجھایا تھا. یہ بہت مہم ہے. اور ہم بعض اوقات ترتیب میں، اس دن میرے پاس جمعہ میں ایک سوال بھی آیا تھا کہ سائل کی وضاحت کریں. ہم اس دن وضاحت نہیں کر سکے. بس سائل جو قرآن میں ذکر ہے محروم کے مقابلے میں، حتماً یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ سائل محروم نہیں ہے. یہ سائل آلریڈی کچھ حساب کتاب والا ہے، عزت احترام والا ہے، عظمت والا ہے، کچھ اس کے سلسلہ ہے، شناخت ہے. وہ اپنے اس سارے کے باوجود آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور آپ کے سامنے آنکھیں نیچی کر لیتا ہے. اس کو اس وجہ سے دینا ہوتا ہے. بس یہ لوگ جو آپ سے ہر جگہ آس پاس میں مل جاتے ہیں لینے کے لیے اور سے سوال کرتے ہیں، یہ سائل نہیں ہے، یہ محروم ہے. اگر محرومیت ان میں ہے واقعاً تو آپ ان کو دیں، اگر نہیں ہے تو نہ یہ سائل ہیں نہ ہی محروم. پھر آپ کسی سائل اور محروم کو ڈھونڈ کر اس کو حق ادا کریں. یہ ایک صفت ہے کن میں؟ مسلین شمار ہونے میں، کہ ان کے مال میں حق ہوگا سائل کا اور محروم کا. ایک اور نقطہ بھی میں نے دوستوں کو بتایا کہ خدا کریم نے یہاں جو نماز گزار ہیں ان کو مالدار تو شمار پہلے ہی کر لیا ہے. یعنی ان کا مالدار ہونا حتمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ نمازی ہو اور مالدار یا مناسب اپنی زندگی چلا نہ رہا ہو. خدا کریم کی لغت میں، یہ کتاب میں ایسا نہیں. اور یہ صرف اس آیت میں نہیں بلکہ اور بھی 2-4 آیتیں ہیں جہاں یہ بات اسی طرح لکھی ہوئی ہے کہ خدا جیسے تہجد گزاروں کے لیے کہا ہے، تہجد گزاریں جو ہیں جو وبالاسحار هم یستغفرون، وہاں بھی یہ بات ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنے مال میں سے سلسلے دیتے ہیں، دوسروں پر انفاق کرتے ہیں. تو وہ ہم بھی ایسے ہی فرض کیا گیا ہو کہ یہ پیسے والے ہی ہوں گے. بس خدا کی لغت میں ایسا بندہ جو اس کی بندگی کرتا ہے اس کے لیے فقر لکھا ہی نہیں گیا ہے.
مال کا نہ ہونا نہیں لکھا گیا ہے، تو یہ دھیان کریں۔ اگر کہیں ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کوئی بندہ فقیر ہے تو حتماً اس کی بندگی میں مسئلہ ہے، اس کی معرفت میں مسئلہ ہے۔ والذین، یہ جو اگلی آیات میں بھی ہم سرسری گنتے جاتے ہیں کیونکہ 8 صفات ہیں مسلین کی، تو وہ جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ نمازیں پڑھنا شروع کر دی ہیں تو اس نے کہا کہ چل بھائی اب تو ہم اتنی نمازیں پڑھتے ہیں اب ہمیں جنت ملے گی کہ ملے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ انسان سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور خدا کریم نے آگے نوٹ دیا ہے کہ یہ کیوں کرتے ہیں۔ اللہ وہ تو نماز گزار ہے، ان کے مال میں حق ہے سائل محروم کا، قیامت کی بھی تصدیق کر رہے ہیں، پھر بھی آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے، پھر ڈر کس بات کا؟ تو خدا کریم آگے اس کا جواب دیتا ہے آیت نمبر 28 میں، ان عذاب ربہم غیر معمون، ان کے رب کا جو عذاب ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ غیر معمول یعنی انسان سے 10 جگہوں سے انسان ٹھیک کر رہا ہوتا ہے تو 11ویں جگہ پہ انسان فیل ہو جاتا ہے۔ سارے کام ٹھیک ہیں، اپنوں کا مال کھا رہا ہے، سب کا دھیان کر رہا ہے، اپنے فرض کریں کہ ہمشیرہ جات کا، بھائیوں کا مال۔ ابھی اسی شہر میں ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں کہ بہت نیک شمار ہوتے ہیں، یعنی شہر کے نیک لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، اچھے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے؟ بھائیوں کا مال روکے ہوئے ہیں، بھائیوں کا مال ادا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سامنے ان کو لگتا ہے کہ ان کا تو سارا مال ہی ادا چلا جائے گا جو ان کے قبضے میں، تو کیسے رکھیں گے؟ ابھی کتنے لوگ ہیں نیک، جمعہ گزار، نماز گزار، تہجد گزار، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، خمس نہیں دیتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں ایسی انسان سے ہو جاتی ہے کہ انسان مار کھا جاتا ہے۔ تو خدا کریم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آپ کو بچائے گا، بس ڈرتے رہیں۔ اگر ڈرتے رہیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ بھی خدا کریم حل کرے گا، اور آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اور آپ کیا کریں گے؟ حلو سے نکلیں گے، حلو ہونے سے نکلیں گے۔ دیکھیں نا کتنے نماز گزار ہیں پھر بھی وہ حلو والی عادت ان سے جا نہیں رہی، یہ مشکل چیز ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ خدا کریم نے خود بتا دیا ہے کہ ان الانسان خلق حلوعا، اس میں یہ حلو ہونے والی چیز ہم نے ڈالی ہے، لیکن انسانوں کو ٹاسک دیا کہ اس کو نکالیں، اور نکالنے کا طریقہ یہ بتایا کہ نمازی بنیں۔ نمازی بننے کے لیے آگے ہم نے ساری تفصیل بتا دی ہے کہ آپ کی نمازیں تب قبول ہوں گی جب یہ سلسلے ہوں گے۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہ 35ویں آیت تھی، بلکہ ہم ابھی اس سے پچھلی آیت میں 33ویں آیت میں ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ بلکہ 32ویں آیت بھی شاید ہے اس میں، 32ویں آیت تھی، ہم نے 33ویں سے کہہ دیا ہے، یہ 32ویں آیت سے ہمارا درس پچھلا رہتا تھا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ صفت ہے چھٹی، کن کی؟ مسلین کی۔ کیا کرتے ہیں وہ جی؟ امانات کو واپس کرتے ہیں، امانات کی رعایت کرتے ہیں۔ اور امانت میں رعایت کرنا، آپ کہیں گے کہ میرے پاس کسی نے امانت رکھی نہیں، بھائی یہ بات نہیں ہے، امانت بہت وسیع عنوان ہے۔ اگر کسی نے آپ کو بات بھی کی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے اس کو، یا اس نے کوئی بات کی ہے آپ کو بتائی ہے کہ بھائی کسی اور کو پتہ نہ چلے، یہ بات بھی اس کی کیا ہے؟ آپ کے پاس امانت ہے۔ آپ کی آنکھیں اللہ کی امانت ہیں، آپ کے پاس ہاتھ آپ کے امانت ہیں، پاؤں آپ کے امانت ہیں، باقی جسم بھی اسی طرح آپ کے پاس اللہ کی طرف سے امانت ہے۔ خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کو یہ جو ہے باقی لوگوں کی امانتوں میں خیانت نہ کرے تو وہ امین ہے، بلکہ جو خدا کی دی ہوئی امانتوں میں بھی خیانت، انہوں نے انسان بننے کی طرف قدم نہیں اٹھایا ہے، یہ لوگ چلے نہیں ہیں کردار کی طرف۔ پاکیزگی تب ہوتی ہے اس گندے پانی سے کہ انسان میں سچائی آ جائے، انسان میں اچھائی آ جائے، انسان میں نیکی آ جائے، انسان میں طہارت آ جائے، انسان میں وہ رشد آ جائے، وہ کمال آ جائے، وہ علم آ جائے، معرفت آ جائے۔ یہ چیزیں آ جائیں تو پھر انسان اس نجاست سے بالاتر ہو جاتا ہے، پھر انسان
وہ صرف اس حد تک نہیں رہتا ہے، جسم کی وادی سے روح میں چلا جاتا ہے، روح پاکیزہ ہوتا ہے تو جسم پر حاوی ہو جاتا ہے، جسم کی گندگی پیچھے رہ جاتی ہے، ہوتی ہے مٹی کا ہی ہوتا ہے انسان کا جسم، لیکن جسم کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ ساری اہمیت کس کی ہو جاتی ہے؟ روح کی۔ ایک سچے انسان، ایک باکردار انسان کے جسم کو کبھی کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی آیا ایک آنکھ ہے نہیں ہے، اس کی ایک ٹانگ ہے نہیں ہے، آیا اس کے دونوں بازو نہیں ہے۔ اگر ایک سچا باکردار انسان ہے تو اس کی اہمیت اپنی جگہ ایسی برقرار رہتی ہے۔ کتنے تاریخ میں انسان گزرے جن کے اندر کردار کی جو ہے وہ شمع روشن تھی، ان کو کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کی آنکھیں ہیں یا نہیں ہے، جسم سے بالا تر ہو گیا ہے روح جو جسم کے دائرے میں محدود ہے، اور یہ لوگ حیوانوں کی طرح جسم کے دائرے میں محدود ہے، یعنی ان کی اہمیت صرف اپنے جسم کے حد تک ہے۔ اگر ان کے پاس جسم نہیں ہے تو سمجھے ان کے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں، ان کے پاس چلنے پھرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے، کام کرنے کے لیے جسم موجود ہے، باقی کوئی ان پر ٹرسٹ کرے نہیں، کوئی ان کو اچھا انسان مانے نہیں، کوئی انہوں نے کردار اچھا کیا ہو نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہے، تو صرف جسم ہے۔ اور جسم تو کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ وہ تو اس گندے پانی کی پیداوار ہے جن کو سب جانتے ہیں۔ بس انسان جب اس پانی کی لیول سے اور اس جسم کی لیول سے روح کی لیول کی طرف منتقل ہو جائے اور روح کے کرداروں کو اور صفات کو سامنے لے آئے، اس کو بڑھائے، ان کو پروان چڑھائے، پرورش کرے، وہ انسان قابل قدر ہو جاتا ہے، وہ جنت کا حقدار ہوتا ہے۔ اس جسم کے لیے، اس گندیدہ پانی سے بنے ہوئے جسم کے لیے جنت نہیں بنی ہے۔ خدا کریم فرماتا ہے کہ اے انسانوں، آپ کی کیا ویلیو ہے؟ آپ کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مجھے قسم ہے مشرقوں کی مغربوں کی، انا لقادرون، ہم اس بات پر قادر ہیں، علی ان نبدل خیرا منہم، یہ تو اس گندے پانی سے جس کو یہ جانتے ہیں بنے ہوئے ہیں، اس سے بہتر ہم خلق کر سکتے ہیں، بہتر انسان بنا سکتے ہیں۔ ہاں، آپ ان کو ہم جنت میں کیوں نہ لے جائیں؟ آپ کو کیوں لے جائیں جن کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ وما نحن بمسبوقین، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی بڑھ کر ہم سے وہ کر سکتا ہے۔ مسبوق کا مطلب ہوتا ہے کہ پیچھے چھوڑنے والا، یعنی ہمیں پیچھے مسبوق، بھائی ہمیں مسبوق بنا دے، یعنی ہم پیچھے رہ جائیں اور وہ ہم سے آگے نکل جائے، اور یعنی یا ہمیں کام، یعنی جو بھی جس دوسرے سے جیت جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس نے اس کو مسبوق کر دیا، یعنی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ پیچھے چھوڑنا چاہے جس باب میں بھی ہو، اس میں تو خدا کریم فرماتا ہے کہ ہم مسبوق نہیں ہیں، ہم سابق ہیں، ہم آگے ہیں، ہم کسی کے مسبوق نہیں ہیں، کسی سے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں کہ کوئی ہم سے جیت جائے۔ پھر یہاں سے خدا کریم کیا کرتا ہے؟ نبی کریم کو کچھ صبر کی تلقین فرماتا ہے، اور یہ کہ کیسے ان کے ساتھ برتاؤ کریں، اور پھر دوبارہ ایک دفعہ وہ حالات جو بعد میں پیش آنے والے ہیں جب انسان اس دنیا سے چلے جائیں گے اور قیامت کے مناظر ہوں گے، اس کے بارے میں دوبارہ ایک بات انشاءاللہ کریں گے کہ کیا حالات ہوں گے۔ ہے تو تھوڑا سا، لیکن انشاءاللہ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، پھر انشاءاللہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔